ہاں جی مسٹر ناصبی. مسٹر نہیں مفتی صاحب ہیں یہ ہمارے محمد منیر نقشبندی. انہوں نے خود نام رکھا کیا ناصبی جناب بھائی. نقشبندی دیکھیں ان کا صاحب؟ یوزر نیم دیکھیں ناصبی نام یوزر نیم رکھا اس نے. وہ تو سائن کیوں؟ ان کرتے میں وقت نے ہم تو تو نہیں چینج نہیں کر لکھا، سکتے پتہ نا. نہیں سائن ان کرتے کیسے وقت یہ خود ہی نام رکھتے ہیں. میں نے نہیں لکھا، یہ تمہاری طرف سے کوئی ہے. ہم تو علت کر ہی ہے، نہیں کر میں سکتے. نے وہ نہیں تو لکھا. آپ جو بھی یوزر ہے نا وہ اپنا نام خود لکھتا ہے. ہم کسی کا نام ٹائپ نہیں کرتے بھائی. اس نے خود اپنا نام رکھا ناصبی. چلیں جی اپنے یہ ہر بار مناظرے سے پہلے اپنے کفر کا اعتراف کر لیتا ہے. آج تو بسم اللہ الرحمن یوزر الرحیم. نیم ہی سے کفر کا خاموش اعتراف کیا. اچھا آج خاموش خاموش. نقشبندی صاحب آج کس سلسلے میں کیا ہونا ہے؟ کوئی مناظرہ طے ہونا ہے یا کوئی مناظرہ کرنا ہے آپ طے نے؟ ہو چکا ہے. ان سے طے ہے، ان سے طے ہے. یہ اچھا فرار اچھا. سے نہیں کرنے نہیں کے نہیں چکر نہیں میں. نہیں نہیں، موضوع مناظرہ جو ہے، پہلے میری بات کو سنیں. حسن جی جی اللہ یاری کریں میری کریں. بات کو سنیے گا. جی جی بات یہ ہے، سب سے پہلے تو مجھے ابھی تک 9 بجے سے انتظار کروایا، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ. جی 9 بجے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ اب 11:30 ہونے والے ہیں. وہ آپ کے مولوی تو تعزیت اب دینے کے لیے آئے تک تھے نا. تعزیت دینے کے بعد آئے تھے وہاں پہ. اس نے وہ ہمارا نہیں مکر تھا، کیا ہمارے ساتھ. وہ ہمارا نہیں ہے نا، وہ ہمارا نہیں ہے. وہ تو اچھا کوئی اچھا. جاہل ہے، وہ اس کو کس نے عالم بنا دیا ہے. چلیں چلیں جی. وہ عالم ہے، وہ اہل سنت ہے نہیں ہی نہیں، وہ اہل سنت ایسے نہیں ہے، وہ یعنی کوئی اہل نہیں حدیث ہے. نہیں ایسے نہ کہیں، لائیو پروگرام جا رہا اچھا ہے تو دوسرا جی. حسن اللہ یاری سے میرا ایک شکوہ ہے، وہ یہ کہ اس نے ہمارے چینل پہ سٹرائک دی ہے. کیوں دی ہے؟ یہ وہ جبکہ غلطی سے سابقہ ہوئی ہے. ہم نے اس کو ریموو کیا نا. وہ اسٹرائک ریموو ہو چکا. آپ دیکھ چیک کر لیں. وہ لڑکوں نے دیا تھا. ہاں وہ لڑکوں نے جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے نا ایڈمن وغیرہ، انہوں نے دیا تھا. ان کو غلط فہمی ہوئی تھی تو ان کو ہٹا دیا. اب اسٹرائک ریموو ہو چکا ہے. اب چیک کر لیں. میری بات سنیں نا، جب ہم آپ جی کے سر ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہمارا بھی اس کے اندر حق ہوتا ہے، اور ہم بھی اس بالکل کو اپنے بالکل چینل پہ لگا سکتے ہیں. بالکل بالکل لگا جی سکتے ہیں. جی تو وہ غلطی ہوئی ہے. نہیں وہ وہ ہم نے کسی نے کر دیا ریموو ہوگا کیا. ورنہ وہ تو ریٹریکٹ کبھی ہو گیا. روکتے تو نہیں ہیں پیچھے بہت. آج کے بعد کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہماری ویڈیو پر ہمارے چینل پہ بالکل سٹرائک نہیں آنی چاہیے. بس آپ جو ہے نا گالی نہ دیا کریں نا اپنے چینل پہ. تمنیل وغیرہ میں گالی نہ لکھیں ہمارے متعلق. اگر کبھی آپ نے گالی وہ وغیرہ وہاں لکھ دی کیا تو لکھا غلط گال بات کیوں ہے. نہیں لکھی؟ بس نہ گالی لکھیں. نہیں لکھی ہم نے، اسٹرائک کوئی میں نے نہیں بولا لکھی. اسٹرائک آپ نہیں لگے گا نا. اسٹرائک نہیں لگے. ہاں ہاں نہیں سٹرائک وہ نہیں لگے گا. ٹھیک. اچھا دوسری بات ہوں. یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس مسئلے پہ بات ہوگی کہ حسن اللہ یاری نے سابقہ اس کے کلپ میرے سامنے آئے ہیں ابھی قریب کے، جس کے اندر حسن اللہ یاری نے یہ کہا ہے کہ مسلم سنیوں کے پاس ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. نہیں سنیوں کے ہاں اس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے نہیں. صحیح حدیث بالکل. ہم دکھائیں گے. اب بھائی اصل جو ہم موضوع دکھائیں مناظر گے. طے ہوا تھا نا اس پہ بات نہیں کریں گے. جو طے ہوا تھا کون سا موضوع مناظرہ؟ موضوع مناظرہ طے نہیں ہوا تھا. طے ہوا تھا کون سا نا آپ سے. موضوع مناظرہ طے ہوا تھا؟ بھول گئے بھائی کہ جو صحابہ فرار ہوئے تھے احد میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن میں تکفیر کیا. وہ یہ تھا کہ موضوع مناظرہ کا جو موضوع مناظرہ تھا اس کا تعین نہیں ہو رہا تھا. وہ تعین تو نہ آپ ہونے کی مان وجہ گئے تھے سے موضوع کا بھائی. وقت ہی نہیں رکھا گیا. وہ تو آپ مان گئے. آپ مکر رہے ہیں بھائی. میں نے کہا تھا مناظر نہیں کرے گا. ایسے یہ بھاگ نہیں جائے گا. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. مجھے نا ایک منٹ بات یہ ایک ہوئی منٹ تھی بھائی واللہ صاحب. یاد نہیں ہے حسن مجھے. اللہ یاری. مجھے بات بالکل یاد بات بالکل نہیں تو یہ ہے. آئے تھے نا پچھلے دفعہ چیلنج دیا تھا بات کہ تو آئے تھے. شیعہ اور سنیں. رافضی کافر ہیں. تو میں نے کہا تھا اس موضوع کا انتخاب آپ نے کیا، اگلے موضوع کا انتخاب میں کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ ہاں کیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ جو باغے تھے عہد میں ان کی تکفیر کیا جی قرآن میں جی یا نہیں کیا. بات تو سن لے. آپ جی یہ جی مان بھی گئے تھے. ہاں آ جاؤ بھائی اپنے کاظمی صاحب ہاں بولے دو آپ. دو دو سوالات دو نقش بندی صاحب مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا. مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا. اب سن لیا کلندر خان نے، وہ دیکھو کتنا یاد رکھا ہوا آپ کا. وہ جو کہہ رہے تھے میں وہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری، کھجوروں والے وہ ہاں کھجوروں والے بھی یہ کلندر صاحب کا مائک کھول سکتے ہیں؟ کھول دیا بھائی، کھول دیا. بولیں علامہ صاحب قلندر بھائی. قلندر ہاں صاحب بولیں.
جی हाँ, جی سر और वो मुनीर नक्शबंदी के ऊपर कुछ इतराजात के जवाब बाकी थे. उसने कहा था कि ये मेरे सामने से नहीं गुजरी है, मैं देखूंगा. उसमें उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खजूरों वाली बात थी. दूसरी बात ये थी कि जो सहाबा थे मेरे बाद आएंगे जिसके जिस्म इंसानों वाले होंगे और दिल शातीनों वाले होंगे, उसका भी जवाब उसके ऊपर बाकी था. इस तरह 3 एतराजात और थे, उसका जवाब उसने देना था, वो भी अभी जवाब देंगे. ये कहाँ देगा बेचारा, देखें बात को सुने, इसका रंग उड़ गया, बात रंग सुने. उड़ गया इस बेचारे का। हसन अल यारी, कलंदर हसन साहब अल यारी, आपने इसको ये भी फंसा दिया, सुने. फिर मरवा बात दिया तो बेचारे। सुने ना, खामोश हाँ, तो हो हाँ, जाए, एक बात बिल्कुल, खामोश तो बिल्कुल। हो जाए. हसन अल यारी, तेरे सुनने वाले और मुझे सुनने वाले तारिक अवान साहब भी इस पर गवाह हैं कि हमने हसन अल यारी पर 9 एतराजात वारिद किए थे, जिनमें से हसन अल यारी ने किसी का जवाब नहीं दिया था. इसके 3 बाकी हैं, हमारे 9 बाकी हैं. हसन अल यारी अपने 9 का जवाब दे, हम 3 का भी जवाब देते हैं. अभी जवाब देने के लिए तैयार है. देखें, आपने दौरान मुनाज़रा मान लिया था कि मैंने ये हदीस नहीं देखी हैं, मुझे इसके जवाब नहीं आते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है ना. आपने उसी वक्त माना था दौरान मुनाज़रा. तो मैंने तो आपके जवाब दिया ही नहीं ना. इजाजत दें, इजाजत ता फरमाएं. आप दौरान मुनाज़रा आपने जो भी एतराज़ात किए थे, मैंने उसी वक्त उसके जवाब दिए थे. आप कह दें कि जवाब नहीं बनता, जवाब नहीं, गलत है, लेकिन नहीं. मैंने तस्लीम नहीं किया था कि मैंने जवाब नहीं दिया. आपने अपनी जबान से तस्लीम किया था कि मुझे ये हदीस नहीं आते, मैंने देखे नहीं है, मुझे नहीं मालूम, इसको देख के बताऊंगा. आपने खुद माना था, मैंने तो माना नहीं था ना. मेरे जवाब बात तो सुने, जो भी बात आपके सुने. एतराज हैं, मैंने जवाब एतराजात फिल मजलिस दिए थे, उसी वक्त दिए थे, इसीलिए तो आपको शिकस्त हुई थी पूरी तरह से. नहीं, शिकस्त कैसे हुई थी? तूने 9 एतराजात के जवाब नहीं दिए, शिकस्त कैसे हुई है? झूठ बोल रहा है तू. 9 एतराजात थे हमारे, जिनका तूने जवाब नहीं दिया था. चले जी, ये बेचारा क्या जवाब देगा. तो अब हमारे पास जवाब सब कुछ किसने मौजूद आपको है, मुफ्ती सब कुछ बनाया? मौजूद है. मुफ्ती आपको किसने बनाया? पहले मुझे ये बता कि ये तूने जो मुझे कहा लगता है कि सिफारिशी सुन्नों के इसका पास- अब्बा बात चचा सुन- किसी ने ऐसे बात मौलवी तो होगा, बड़ा सुन, मौलवी हाँ. होगा, इसने इसको यारी, सिफारिश यारी, करके यारी, मुफ्ती यारी. बनवाया. इसको बेचारे को कुछ नहीं आता. हसन अल यारी बात सुन, हसन अल यारी बात तो सुन. तारिक अवान साहब जरा, मैं बोल रहा हूँ तो इसको खामोश कराया करें ना. मैं भी इसकी पाकिस्तान में खामोशी के साथ सिफारिश बात से तो करता हूँ. लोग अगर वजीर क्या बनते हैं, करें? मुफ्ती नहीं बन सकते. चलें जी, उनको आप बात क्या कर करने रहे हैं? दें. एक मिनट अलामा साहब, उनको जी जरा सर, जी सर, बोले. संजीदा हो जाए, सीरियस हो जाए जी, सीरियस ये बात करें. जी. ये किसी की जात पे बात करना ये मुनासिब है? आप इसको रोकते चले नहीं. चलें आप, गो एट, गलत है. हमने कहा कि मुफ्ती आपको किसने बनाया? और वो फिर आप वो तलखी में चली जाएगी आपको किसने बात. बनाया यहाँ बयान मैं करने मुफ्ती वाला, नहीं हूँ. बोलने के मैंने लिए? कब आपको बोला किसने मैं बताया? मुफ्तियों पे लानत भेजता हूँ? मैं मुफ्त का मुफ्ती. मुफ्तियों पे मैं लानत कब भेजते मुफ्ती हो? हूँ? हम भी शियों पे लानत भेजते हैं. ओला और मैं मुफ्ती है हम भी नहीं. शियों पे ओला लानत ओला भेजते कुव्वत और हैं. पिछली दफा आप अपना इस्लाम तो मुफ्ती साबित तुझे करो ना. मुफ्ती पहले कहा किसने है? पहले अपना पिछले दफा आपने कहा था रवाफिज काफिर है ना, वो तूने- साबित हो गया कि काफिर कौन है. राफजी काफिर है? पिछले दफा काफिर मुनाजरा है, हुआ था साबित ना हुआ था कि कि मुनीर राफिज साहब, काफिर कौन है. हम नवासिब पे ये लानत इसको भेजते खामोश हैं. कराए ना. ये खामोश होना क्यों नवासिब बोल के रहा? जड़ों पे आप लानत भेजते हैं. इसको बोलने का आप ना पता ही नहीं है. करते हैं बात, आप करें, 1 मिनट बात करें, जो टॉपिक पे रहें, टॉपिक पे प्लीज, टॉपिक पे रहें. छोड़ दें इस तरह तू तड़क जो है ना, वो फिर उससे चलें जी. अच्छा नहीं, मजा नहीं आएगा बात करने में. जी इसको सर, बोले. खामोश कराए ना, ये गलत बात कह ये रहा है. खामोश है मेरी जी. बात सर, तो बोले, सुने. बोले. अलामा साहब आपने नहीं बोलना जी, प्लीज. आप जी सर. गो एड जी. मुफ्त अलाम अपना नक्शबंदी साहब, आप चले बात करें प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हसन अल्लाह यारी जिस मौजू का साबका मौजू की बात कर रहा है वो ये है कि हमने इस पे 9 एतराजात उठाए थे, टाइम लगा दें जिनमें जी, से टाइम. उनमें से जी. हसन अल्लाह यारी ने किसी का जवाब नहीं दिया था. उनमें से अच्छा. हमने एक ये एतराज किया था कि इनके मजहब के अंदर मुबाह देखें को हराम देखें लिखा अब है. देखें पहले देखें, बात तो ये सुने, गलत बात है. बात को पहले सुने. मुनाजरा के शुरू कर रहा है, फिर एतराज किया. भाई साहब, मुनाजरा हो चुका है. उस मुनाजरे में मैंने तस्लीम नहीं किया था कि मैंने किसी एतराज का जवाब नहीं दिया ना. मैंने तो तस्लीम नहीं किया था. जितने एतराज किया मैंने जवाब दिया. आपने खुद अपनी जुबान से बोला कि मुझे ये नहीं आते. शायद तारिक अवान साहब तुमने मॉडरेटर आप जवाब थे, नहीं दिए थे. आप जवाब दें, मैं भी जवाब तो उस देता वक्त हूं. कह देते ना. अभी जवाब उस वक्त मैंने माना था. जवाब देख, मैंने जवाब दिए हैं नहीं दिए हैं, वो लोग मुनाजरा देख लें. वो लोग पिछले वाला मुनाजरा हमारा देख लें. ऑन कैमरा ये वक्त लगा के वक्त को काटा, ये तो खयानत की है. ऑन अच्छा. कैमरा फरार हुए, वो सारी रिकॉर्डिंग आपके अपने चैनल पर भी मौजूद है. ऑन कैमरा तुम ओ फरार भाई, हुए. जो मुनाजरा हुआ है ना, लोगों ने देख लिया. उसमें आपने खुद ऑन कहा था. कैमरा फरार हुए. अच्छा, मुझे ऑन ये कैमरा बताएं. तुम फरार हुए थे. वो फरार आप हैं, वो हमेशा से आप फरार. ओ भाई, आपने नहीं माना था. आप मुझे बताएं, आपने खुद नहीं माना था अपनी जबान से
کہ مناظرہ کریں گے کہ غدیر جو احد سے فرار ہوئے تھے کیا وہ کافر ہیں یا کافر نہیں قرآن میں؟ یہ آپ نے نہیں مانا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا؟ اپنا مائک کھول دو نا بھائی، مائک کھولو ان کا. یہ بار بار میں کیوں بند کرتے ہیں؟ نہیں چلیں بھائی ایک اعتراض آپ سے کر، اگر دیکھو آج بند ہو رہا ہے اس طرح کریں. دیکھیں ٹائم ضائع نہ کریں نا لوگوں کا. ایک منٹ میں یہ جی طارق صاحب بات کریں، ختم کریں. ایک منٹ. ابھی یہ ہے کہ یہ نقشبندی صاحب، مفتی صاحب، یہ آپ نے جو چیزیں اقرار کی تھی نا کہ واقعی ان باتوں میں یہ نظر سے نہیں گزری، جو آپ کی چیز نظر سے نہیں گزری، اب وہ 3-4 جو چیزیں قلندر بھائی نے اس کا گواہی بھی دے دیا ہے، ویڈیو بھی پڑھی، تو ان کا جواب آپ کے پاس ہے ریڈی؟ نہیں اسی مناظرے میں یہ میرے پاس جواب موجود ہے. اچھا اس وقت میرے پاس جواب موجود ہے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے ایک بات یہ بتائیں کہ وہ آپ نے کہا تھا نا، اس کا اقرار تو کریں نا. یہ تو دیانتداری ہے نا کہ جو چیز آپ نے نہیں لائیو، اگر آپ کہیں کہ ہاں یہ 2-3 جو جواب انہوں نے کہا آپ سے، وہ کیا میں نیکسٹ سیشن میں رکھوں گا جواب. وہ جو حدیث آپ کہہ رہے تھے میری نظر سے نہیں گزری، ایسے ہی ہے نا. وہ جوابات میرے پاس اس وقت مکمل طور پہ موجود ہیں. میں نے وہ روایات ساری دیکھی ہیں. کلیئر ہوگا. اب سن لیں پلیز. آپ نے اقرار کر لیا، کم سے کم وہ 2 جواب جو یا 3 تھے، جتنے بھی تھے، وہ میرے اس وقت آپ نے نہیں دیے تھے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی آپ نے سوال اٹھائے، انہوں نے اس طرح اقرار نہیں کیا کہ ہاں میں نے یہ جواب، میرے پاس جواب نہیں ہے. جواب انہوں نے دیے، ممکن ہے کہ وہ آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو، یا ناظرین کے معیار کے مطابق نہ ہو، یا ہمیں وہ قبول نہ ہو. تو اب بات کو آگے چلائیں کہ کس موضوع پہ وہ ان حدیث کو لے کر بات کر لیں. وہ جو جواب نہیں تھے آپ کے، اس پر بات کر لیں. میں سمجھ گیا ہوں. جی اب بات کریں. تسلی سے سنیں. ایک ٹائمر لگا دے تاکہ درمیان میں کوئی اور نہ بولے، پھر چلو مسئلہ بنتا ہے. یہ ابھی ابتدائی گفتگو ہے، اس میں 2 منٹ آپ بات کر لیں، 2-3 منٹ. ہاں ٹائمر لگا دینا 2 منٹ. لگ گیا تو ٹائم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے ان روایات کا جواب لینا ہے، میرے پاس جواب موجود ہے، میں جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب حسن اللہ یاری کو دینا پڑے گا. اس نے ان کو ٹچ نہیں کیا تھا اور آن کیمرہ وہ فرار ہوا تھا، ان کا جواب دینا پڑے گا. اگر ہم سے جواب لینا چاہتا ہے تو ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. اگر نہیں تو جو آئندہ موضوع ہے مناظرے کا، وقت کا تعین کرے. اس وقت پہ بیٹھ کے جس موضوع کا تعین ہوگا اس موضوع پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے. ہم موضوع کے لیے بالکل تیار ہیں. اس نے موضوع ایک یہ اٹھایا تھا کہ غزوہ احد سے جو صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے تھے، اس نے کہا جو فرار ہوئے تھے یا بھاگے تھے، اس نے کہا کہ ان کے متعلق ہم نے کہا کہ موضوع کا عنوان اس طرح رکھیں کہ جو صحابہ اکرام غزوہ احد سے پیچھے رہ گئے ان کو کافر کہنے والا کافر ہے یا مسلم. اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا. اتنی بات ہوئی تھی. تو اتنی بات کرنے کے بعد وہ رافضی مرتد ہیں یا نہیں ہے، اس موضوع کا تعین ہوا تھا 11 تاریخ کا، اور 11 تاریخ کے اندر وہ موضوع وہ ہو چکا تھا. اب یہاں جو ہم نے ضروری بات کرنی ہے، دوسرا موضوع بھی سن لے. دوسرا موضوع یہ ہے کہ حسن اللہ یاری اگر یہ موضوع رکھنا چاہتا ہے جس کی اس کو بڑی تکلیف ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں یا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل کون ہے، ہم ثابت کریں گے دلائل کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، ان کی کتب سے ثابت کریں گے، مکمل دلائل سے ثابت کریں گے. ان 2 موضوعات میں سے جس کا چناؤ کرتا ہے یہ کر لیں. وقت کا تعین کرے، اسی وقت پہ موضوع، اسی وقت پہ مناظرہ ہوگا. لیکن ابھی جو بڑی بات ہے کہ اس نے جو کہا ہے کہ سنیوں کے پاس یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ یا اہل بیت یہ نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ ہم دلائل کے ساتھ اور مکمل احادیث سے ثابت کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ یہ بات کرے گا، بھاگے گا نہیں. چلیں جی 2 منٹ مکمل ہوئے، آپ ان کا رپلائی کریں جی. یہ جو انہوں نے 2-3 موضوع رکھے ہیں آپ کے دیکھیں، یہ تو کیونکہ اس شخص کے پاس جواب نہیں ہے نا، کہتا پہلے تم میرے اعتراضات کا جواب دے دو تاکہ میں تمہاری اعتراض کا جواب دے دوں. جیسا آپ نے خود طارق صاحب نے فرمایا کہ میں اس وقت مناظرے کے دوران جس کے جتنے اعتراضات تھے
اس وقت میں نے تو نہیں کہا کہ کسی اعتراض کا میرے پاس جواب نہیں ہے، میں جواب صحیح تھا یا غلط تھا اسی وقت میں نے دیا تھا. یہ تو کہہ دے گا کہ آپ نے جواب نہیں دیا نا. وہ ہر مناظر کہتا ہے سامنے والے سے کہ آپ کی جواب غلط ہے، میں آپ کے جواب کو نہیں مانتا. وہ تعصب کی روح سے یہ تو کہہ دیں گے، تعصب کی روح سے یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ہار بھی پہناتا ہے نا. جتنا بے میں ان کو ذلیل کر کے یہاں سے نکال دیتا ہوں، وہ پھر یہاں سے جا کے خوشخبری بھائی مناظر جیت گئے، مبارکباد، بہت شاباش، پھر وہ محفل مناتے ہیں. کوئی شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. تو عرض یہ ہے کہ لازمی بات ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ کھجوروں والی کی ہے نہ دوسروں روایات کی، اسی لیے تو کہہ رہا کہ پہلے میرے اعتراضات کا جواب دے دو. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے شیخ طارق بھائی، یہ شخص دیکھنے والے جانتے ہیں، جنہوں نے ان کی بات ہوئی تھی شاید 1 مہینہ 2 مہینے پہلے، سب جانتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ طے پایا تھا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے کوئی تجویز دی ہے، وہ تجویز زیر غور تھا، مان گئے تھے یہ، کیونکہ ہم نے شرط یہ رکھی تھی کہ ہم اس موضوع کہ کیا رافضی کافر ہیں اس موضوع پہ تبھی آپ سے مناظرہ کریں گے کہ آپ ہمارا بھی موضوع مان لیتے. انہوں نے مان لیا تھا. اب جیسا ان کا انداز ہے ہمیشہ جھوٹ بولنے کا، تو اب جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ مان گئے تھے کہ کیا احد سے یہ کہہ دے کہ پیچھے رہ گئے تھے، فرار ہوئے تھے، جو تم کہہ دو پیچھے رہ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، جو تشریف لے گئے تھے صحابہ تشریف اٹھا کے جلدی سے گئے تھے. کیا وہ قرآن میں کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی قرآن مجید میں کیا حیثیت ہے؟ قرآن نے ان کے متعلق کیا بولا؟ اس موضوع پہ طے پایا تھا سب کے سامنے، یہ مان بھی گئے تھے. اب کہتے ہیں وہ طے نہیں پایا. اب کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ادعا کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. صحابہ کی بات نہیں ہو رہی کہ صحابہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے. یہ پھر انہوں نے مکس اپ کی اپنی باتوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ انہوں نے کسی کو حکم دیا ہو کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، یہ ہمیں دکھا دیں اپنی کتابوں سے. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے پاس کوئی حدیث نہیں. جی سر، بات یہ ہے جی. لیکن جو اصل بات ہے کہ ان کے پاس وہ جو پچھلے مناظرے میں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کے پاس جواب نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے. جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جواب ہے، اسی لیے تو شرط لگا رہا ہے نا. جی اپنا مفتی صاحب محمد منیر صاحب، اب کیا کرنا ہے آگے، کیا کرنی ہے بات، کس موضوع پہ کریں؟ اب سب سے پہلے تو اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ اصل بات پہ تو بات جس پہ اس نے وعدہ دیا ہے، جو آپ سے طے ہو چکا ہے بھائی کہ آپ اعتراضات کا جواب دیں گے اور موضوع پہ مناظرہ جو اس پہ طے ہو چکا ہے نا. ایک منٹ بات کرنا ہے. چلیں جی، کیا کہنا چاہتے پلیز؟ خاموش کرائیں. وہ خاموش ہی آپ بس بات کریں. میرے پاس ان کو خاموش کرنے کا آلہ نہیں ہے، کوئی بٹن نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، یا حضور نے کسی کو حکم دیا. کوئی صحیح حدیث نہیں. میں دکھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں. وہ موضوع پہ پھر جب کبھی ہوگا تو اس پہ کر لیں گے. یہ ٹھیک ہے، دعویٰ آپ کے پاس ہے کہ بھی ہے ہمارے پاس، اور ہوگی بھی، ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اب یہ ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ جو کس طرح گفتگو چلے گی، کہ وہ آپ نے کہتے ہیں ایگری کیا تھا، وہ والا جنگ احد والا ٹاپک ہے، وہ والا موضوع کے عنوان موضوع پہ اختلاف چل رہا تھا، اور عنوان موضوع کے اختلاف کی وجہ سے نہ وقت کا تعین ہوا تھا نہ موضوع کا تعین ہوا تھا. ایسے ہی درمیان میں بات چھوٹ گئی تھی. ابھی میرے ساتھ وقت کا تعین کر لے، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. وقت کا تعین کریں، موضوع کے عنوان کا تعین کریں، میں تیار ہوں. آپ اتنے جھوٹے آدمی ہیں نا کہ سب کے سامنے اس طرح جھوٹ بولنا کہ بھائی وہ آپ سن لینا، سب کے سامنے جب آپ نے اقرار کر لیا، مان لیا کہ میں مناظرہ کر لوں گا اس موضوع پر، اب کہتے ہیں اس موضوع میں ہمارا اتفاق نہیں ہوا ہے. تو اس طرح کے آپ کے اس طرح جھوٹے آدمی کے ساتھ میرا دل نہیں کرتا مزید بات کرنے کا. جب سب کے سامنے آپ مان چکے ہیں، یہ غلط، جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، عنوان موضوع پہ اختلاف، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. عنوان موضوع طے ہوا تھا، مجھے یاد ہے، میں نے ابھی بھی چلا دیکھا. اگر اس طرح کرتے ہیں، میرا جو فون ہے نا، یہ فون تھوڑا بیزی ہے، اس پر میں نے بھی لائیو لگایا ہوا ہے. کسی کے دوست کے پاس کافی دوست بیٹھے ہیں، وہ مناظرہ نکال کے اگر دکھا دیں، اگر ٹائم اسٹیمپ اگر کسی کے پاس ہے، ٹائم اسٹیمپ دکھاؤ. میں نے ریسنٹلی دیکھا ہوا ہے نا، میں بتاتا ہوں. میں نے وہ اگر ہے تو وہ حصہ چلا دیں، پھر آپ کو منظور ہے نقش بندی. اس میں ٹائم لگے گا نا، اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا، جلدی نہیں ملتی. 4-5 گھنٹے. اگر میرا یہ فون بزی نہ ہوتا، میں 1 سیکنڈ میں نکال. قاسمی صاحب، آپ کو یاد نہیں ہے
आजमी साहब आप कहाँ हैं, आपका माइक्रोफोन? बात सुने अगर आज का ये अवान भाई मौजू कहो का कि मेरा आइटम माइक हो खोल दे। चुका है तो मैं आपका माइक आज खुला हुआ का है, खुल मौजू खुल माइक गया खोले भाई, आपका कलंदर माइक जो खुला खान। है है। मैं मुनाजरा करने अच्छा के लिए ठीक है। तैयार हूँ। अच्छा बात ये हुई थी, मेरी बात सुने, बात ये हुई थी कि अल्लायारी ने आपको कहा कि जो उहुद से भाग गए थे, फरार हुए थे, आपने कहा नहीं इसका उन्वान थोड़ा चेंज करो। फिर अल्लायारी उस वक्त हंसे भी थे। फिर अल्लायारी ने कहा चलो ठीक है मौजू का उन्वान आप रख लो। फिर उसके बाद बात उस पर तय हो गई। फिर बात जो अल्लायारी ने 5 एतराजात आपके ऊपर किए थे आखिर में, फिर उसने अपने एतराजात के सारे के जवाब दे दिए। आपने फिर अल्लायारी ने आखिर में कहा कि आपका इमाम जो है वो काफिर है तो मैं आपको काफिर कहता हूँ। आपने राफजियों को काफिर कहा। तो फिर आपने आखिर में कहा कि भाई मेरे सामने से ये हदीस नहीं गुजरी है, मैं इसको देखूंगा, ये कोई मजाइका खेज बात नहीं है, मैं इसको देख के फिर इसका जवाब दूंगा। फिर उस पर बात खत्म हो गई थी उस टाइम। हाँ खत्म हो गई, आगे बात हुई नहीं, बात आगे हुई हाँ तो नहीं। तो यहाँ हम ये कह मौजूद रहा है ही कि पे था इसने और एतराजात आपके के ऊपर जवाब वो दिए, एतराजात के जबकि चलें, ये अब जवाब जवाब नहीं मौजूद दिए। देखें ये देखें तो चापलूस है ना, ओहद से इसके साथ बैठता है। ओहद से हम कहते हैं साहबा फरार हुए थे, आप कहते हैं पीछे रह गए थे। जो भी बात है देखें, पीछे रहने वाले एक वो पीछे वाले हैं जो ओहद में शरीक ही नहीं हुए ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ओहद में दो तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जो मैदान में हाजिर होकर जंग शुरू होने के बाद फरार हुए थे, ठीक है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। एक वो थे जो ओहद में रास्ते में आए थे, रास्ते से वापस चले गए थे, यानी मैदान जंग आए नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, उनका जो ग्रुप था वो मदीने से निकले, मैदान तक नहीं आए, रास्ते ही से वापस चले गए भाई, अपने घर चले गए। वो जंग में शरीक नहीं हुए, जंग से उन्होंने फरार नहीं किया, ठीक है ना। उनकी मुनाफिकत ये थी कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही से साथ छोड़ दिया। कुछ सहाबत है जो मैदान में आए, जंग शुरू हुई, कुफार को पहले शिकस्त हुई है, कुफार ने दोबारा काउंटर अटैक किया तो मुसलमानों को पसपाई हुई है, तो उस वक्त बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए थे, उस वक्त सहाबा फरार हुए थे। आप कह दो फरार का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, आपके लिए सख्त है, कह दो तशरीफ ले गए थे, जो भी कह दो। ये सहाबा, इन सहाबा के मुताल्लिक कुरान ने तकफीर की, हमारे ये इद्दा है, ठीक है। आप कह दो कुरान ने उनकी माफी की है, उनको दुरूद भेजा, जो भी कह दो। मौजू मुनाज़ा ये आप मानते हैं नहीं मानते भाई इस चैलेंज को? मैं देखता हूँ, सबसे पहले मेरी बात को पूरा सुना है जिस तरह मैंने पूरा सुना है इस मौजू पे, कि जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमैन इस जंग से पीछे रह गए या इस दौरान जंग चले गए, वो वापस आए या नहीं आए, तो वो तो मौजू के अंदर बात चलेगी ना, तो वहां ये मसला खुलेगा। तो हाँ बात ये बिल्कुल, है कि उन सहाबा को काफिर कहने वाला ये काफिर है या मुसलमान है, तो इस ठीक है भाई, मौजू पे बात करनी है। ठीक है मैं भाई, इस वो मौजू पे अगर बात कुरान ने करने के लिए काफिर तैयार बोला हूं, है तो लेकिन अभी वक्त का तयन होगा। हाँ वक्त का तयन करेंगे, हम पूरे हवाला जात लेकर बैठेंगे ना। अब मैं तो यहाँ पूरे हवाला ठीक जात है नहीं भाई, लेकर ठीक है। बैठा। फिर मौजू पता चला ना, मौजू क्या है कि जो सहाबा मैदान जंग से ये कहते हैं पीछे हटे थे, पीछे नहीं हटे थे, अगर पीछे हटे थे तो क्या वो काफिर हैं, काफिर नहीं है? अगर काफिर हो, उनको कोई काफिर कहता है, वो खुद काफिर हैं या नहीं है, सब मान लिया भाई। मौजू जो आपने बोला वही सही है, ठीक है ना। हम इस पर निज़ा नहीं हाँ करेंगे ठीक है, आपसे, ठीक है। आप खुश हो जाओ, वक्त का मुफ्ती खुश तयन हो करें। गए, मुफ्ती खुश हो जाओ, यही इसको, हाँ मुफ्ती जो है ना, इसको 3 रुपए में वो आलू चाट भी खरीद ले के दे दे, ये खुश हो जाता है, ठीक है। अब पाकिस्तान में पता नहीं 3 रुपए में मिलता भी कुछ है मैं कि तुझे नहीं। बताऊंगा, समझ आ जाएगी। मुफ्ती खुश हो गया। चल, वक्त का वक्त का तयन कर, तयन, वक्त वक्त का तयन हमारे ऑपरेटर साहब से आप कर लेना भाई, ठीक है ना। दमा हो गया मैं तो क्यों फोन। कर लूं? बात मेरी तुझसे डायरेक्ट हो रही है ना, लाइव हो रही है। नहीं, वो वक्त उसके पास होता है ना, टाइम उसके पास होता है, वो बहुत सारे उसके पास दूसरे भी अभी होते हैं ना, अभी दूसरे मौलियों की भी लाइन होती है ना। अब आते हैं इस मसले पर अरे चलो बात सुन। कि पिछले हफ्ते में पिछला जो मुनाजरा हुआ था उसमें जो अहादीस आपने कहा था कि उसका जवाब आपने अभी आपको नहीं आता, अब आपने तहकीक करनी है। तहकीक कर लिया आपने, जवाब दिखाओ। मेरे पास तहकीक मौजूद है, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुमने भी एतराजात के जवाब देने, मैं भी दूंगा, मैं भी अभी दूंगा। हमारे एतराजात के तुमने जवाब जाने देने, भाई, ये भाग गया, इसके पास जवाब नहीं है। क्योंकि अगर जब उस वक्त हमारे तो पास मैंने तो नहीं जवाब माना था मौजूद ना। है, चले, अगर जवाब आप मौजूद है, लेकिन आप अभी शौक रखते हैं ना, शौक रख, मेरी एक तजवीज है। हम्म, हाँ तारिक गुलाम साहब, मुस्तफा। तारिक साहब, अच्छा, तारिक नहीं साहब, काजमी साहब, अगर करानी है बात तो तजवीज दूं इनको। तजवीज़ तजवीज़ वो मैं आजमी का इस तरह कहता हूं कि अगर ये एक तो नाजरीन के सामने आ जाएगी ये बात, व्यूअर्स के, कि ये जो जवाबात इन्होंने नहीं दिए मुफ्ती अपना साहब ने, नक्शबंदी साहब ने, वो तो एड्रेस करेंगे, ये उनके रिप्लाई देंगे। तो आप उनमें से कोई 3 ऐसे
چیدہ چیدہ نکات یا اعتراض اٹھا لیں، یا چلو اتنے ہی 4 اٹھا لیں، جو بھی 3-4 آپ نے نہیں دیے، وہ 3-4 اہم نکات اٹھا لیں جو انہوں نے جواب نہیں دیے، وہ دے دیں گے۔ جی ابھی یاری مانے اس بات نہیں کو تو میں 9 تو ابھی نہیں نا، بات ایک تو ٹائم نہیں ہے، یہ اس طرح ہے کہ آپ ایک ٹرن آپ لیں گے تو آپ تو اسی 4 میں ایڈریس کر سکتے ہیں، 4 کو ایڈریس کریں 10 منٹ میں، 15 منٹ لے لیں۔ تو اسی طرح وہ جو آپ جو اعتراض اٹھائیں گے کہ یہ میرے نکات کے انہوں نے جواب نہیں دیے، رپلائی نہیں دیے، وہ دے دیں گے۔ وہ آپ کو قابل قبول ہیں نہیں ہیں، غلط ہیں صحیح ہیں درست ہیں، وہ عوام الناس پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ فیصلہ کر لے کہ جواب ٹھیک آئے ہیں یا نہیں۔ اوکے کریں، ہم سٹارٹ کریں۔ ہم بالکل مانتے ہیں اس بات کو، ہم اس کو اعتراض بھی کریں گے جو ہم نے مناظرے میں اٹھائے تھے، اور یاری ان یہ کا سارے جواب دے گا جو اس نے نہیں اعتراض یہ اٹھائے تھے ان مفتی کا صاحب ہم جواب دیں گے۔ میں نے کہا اتنے جتنے آپ نے 4 یا 5 ہے نا، اتنے 4-5 آپ دے دیں، کیونکہ ایک ایک ٹرن میں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو نہیں پھر ایک ٹرن کے اندر پھر وہ لمبا ہو جائے گا نا کافی زیادہ، پھر جو مسئلہ ہے جس کا اس نے کہا ہے نا کہ وہ سنیوں کے پاس حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں نہیں ہے، پھر چلو پھر یہ اعتراض مسئلہ رہ جائے گا، یا پہلے وہ ایڈریس اس پہ دیکھیں۔ کر یہ لیں، آدمی پھر بعد ٹائم میں ضائع اس کر رہا ہے پر بھائی، بات کوئی کریں۔ علمی گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے، ہمیشہ اسی طرح دماغ کھپاتا ہے، اس کو جانے دو بھائی، اس کو کچھ آتا ہاں نہیں۔ دماغ تو کھپاتا ہے، میں نے کہا نا یہ سفارش میں مفتی بنا ہے۔ سفارش میں مفتی بنایا نا تجھے، کس نے بٹھایا چلے پھر یہاں بولنے کے میں لیے؟ تو نیکسٹ مفتی ہی ویک نہیں آپ کے ہوں، ساتھ میں نے کب بولا میں مفتی ہوں؟ نیکسٹ ابھی اس مسئلہ پہ بات کر لیں، ابھی اس مسئلہ پہ بات کر لیں۔ نماز مسئلہ اس یہ ہے کہ اس نے کہا کہ کوئی اعتراضات کے صحیح حدیث جواب نہیں ہوتے ہے۔ ہیں نا تو یہ بلبل کی طرح شروع ہو جاتا کہ ہاں حدیث و حدیث ضعیف ہے، تم نے غلط پڑھایا، اس میں عبارت کچھ اور ہے، وہ تو دے دیتا نا، ہے نہیں تو کیا جواب دے گا؟ اس وقت جواب تو ہے کہہ رہا میرے تھا کہ پاس، مجھے یہ لیکن حدیث تو میں نے یہاں دیکھے نہیں جی۔ بات کرنا، تو جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو جواب دے نا تو پھر میں تیار ہوں۔ چلے ایک اعتراض تم کر لو، ایک اعتراض میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک مائک اعتراض صاحب چلو کرو۔ بات کو فائنل کریں، آپ درمیان میں بیٹھے ہیں۔ نیکسٹ پہلے ویک آ جائیں۔ اوان صاحب پہلے کھجور والے کا جواب لے لے، جو کھجور نبی علیہ الصلوۃ ہاں والسلام کی چلو جی، طرف کھجور آئی کا تھی، دے اس دو، کا جواب لے کھجور لیں۔ کا جواب دے دو۔ چلو کھجور والا کا دے دو آج اس کو حضور والی ایک بات کا ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن یاری بھی اس کے مقابلے میں ایک بات کا جواب دے گا۔ کیا جی بالکل بالکل دیں گے، ایک خیرات ہم آپ کو دے دیتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں۔ ہاں خیرات کی حضور حیثیت والی سے جو روایت ہے، میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، ہاں وہ روایت ضعیف ہے، میں نے اس کی تسلی کی ہے، اس کو دیکھا ہے، اسماء الرجال کتب کے اندر دیکھا ہے، اس کے اندر ایک راوی تھا ابو صلی یا اس طرح کا اس کا نام تھا، مجھے نام اس ہی کا نہیں نام اس وقت یاد نہیں ہے، تو وہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے اس راوی کا نام، میں نے اسی دن دیکھا تھا، تو آئندہ راوی جو کون ہے صبح وہ ہوئی جو تھی ضعیف اسی ہے دن بھائی؟ دیکھا۔ جی نام ہی نہیں۔ وہ راوی جو ہے وہ راوی ضعیف، اس کو محدثین نے ضعیف لکھا ہے، لیکن اچھا ہمارے یہ اعتراض، اس نام کیا ہے اعتراض کا یہ جواب دے گا۔ اس کا ہاں جواب؟ چلیں جی، اس راوی جو ضعیف ہے اس کا نام ہاں بھی نہیں آتا نا، ابو کیا ہے اس کا نام؟ ہاں، تو ابو مجھے کیا؟ اس کا نام اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے، پتہ ہاں فلا یا سلا یا اس طرح کا یہ اس میں کا آپ نام کو تھا راوی کا۔ یادداشت میں آپ کو دکھا دیتا، یادداشت آپ کا میں تصحیح کر لیتا ہوں، یادداشت آپ کا میں اس کا ریفریش کر لیتا ہوں تازہ ہو جائے۔ مسند احمد ابن حنبل، چاپ دار الحدیث، ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر 20,647، اسناد صحیح۔ وہ جو آپ ابو کچھ کہہ رہے تھے وہ ہے نہیں، یہ اس نے بولا ہے صحیح حدیث، ٹھیک ہے نا؟ یہ دار الحدیث قاہرہ کی ہے، یہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں، یہ دار الحدیث قاہرہ کے دار الحدیث، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، انہوں نے بولا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب بولو جی۔ تم تو البانی کی اٹھا کے کہہ دیتے ہو کہ یہ سنی ہے، تو وہ سنی تو نہیں ہوتا، جس کو اٹھا کے لے آتے وہ ہو وہ البانی ہر نہیں کسی ہے کی بھائی، بات ہمارے لیے البانی قابل نہیں ہے۔ حجت نہیں ہوتی، تو جو بھی آپ ہو جس کو ہمارے ضعیف لیے کہہ رہے ہیں ہر نا اس کا نام بھی آپ کو نہیں آتا، ہم آپ جس کو ضعیف کہتے ہو نا اس کا امام نام بھی آپ کو سیوطی نہیں کو آتا۔ مانتے ہیں، ہم امام کون سیوطی ضعیف ہے کو اس کا مانتے نام بھی ہیں، نہیں ہم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو مانتے ہیں، ان کی روایت لے کے آئے۔ یاری اس مجھے کے اس بات پاس کا کوئی تو بھی حدیث کی جواب دے، کتاب ہی نہیں ہے۔ احمد رضا خان کو کون میرے محدث کے پاس حیثیت سے مانتا ہے؟ اس سوائے یہ ان پڑھ دیکھیں، مولوی ہاں یہ ترمذی ہے، یہ ترمذی ہے، بخاری ہے، ترمذی کی ہے نا، محمد ابن یہ ابو عیسیٰ ابن داؤد سورہ پڑھی ہے، ترمذی کی ہے، ساری یہ احمد کتب میرے رضا پاس خان پڑھی کی ہے، نہیں ہے۔ حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بخاری ہے، یہ ترمذی ہے، تو یہ اس کا دیکھیں، احمد رضا سے کتابوں کیا کے تعلق اندر ہے؟ بیٹھا ہوں، احمد رضا سے اس کا کتابوں کیا کے اندر تعلق ہے؟ بیٹھا ہوں، بات کرنا میں نے تجھ پہ اعتراض کیا تھا کہ تمہاری کتاب کمی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس روایت یہ کو یا دیکھو ضعیف ثابت کر یا ثابت ماننا۔ اچھا یہی اعتراض ہے آپ کا؟ ہاں اس کا جواب دیں، کمی کی جو روایت اس کا جواب دیں اوکے مجھے۔
اوکے میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، میں اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. میرے محترم ناظرین، ان پہ جو اعتراض اٹھایا گیا تھا جس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی ہے. جو اس طرح کی بے حرمتی کوئی بھی کسی شخص سے کرے تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ نہایت ہی بد تہذیبی ہے. ٹائمر لگا دیں. ٹائمر. الجامع لشعب الایمان جزء 6 چاپ مکتبۃ الرشد صف 2003 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں حدیث نمبر 4281. اسناد رجال ثقات، اس کے رجال سب ثقہ ہیں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ساتھ ابو بکر صاحب کو ساتھ لیا، عمر صاحب کو ساتھ لیا، پھر کسی انصاری کے باغ میں چلے گئے. انصاری سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ. انصاری جو ہے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، نوش فرمایا. پھر وہ پانی لے کے آیا، پانی پلایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان نعمتوں کا حساب ہوگا روز قیامت. قیامت تو ہوتا ہی نا حساب کے لیے، یوم الحساب نام ہی یہی ہے. فَأَخَذَ عُمَرُ عَلَى الْإِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصْرُ قِبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر صاحب نے خوشہ اٹھایا کھجوروں کا، زمین پہ مارا ہے اس کو. اس طرح کے کھجور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں. تو یہ گستاخی بے ادبی ہے اور توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا. اب شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. کس لیے ضعیف ہے؟ کہتا ہے وہ راوی کا نام نہیں آتا، وہ ضعیف ہے. اسناد و رجال سب ثقات میں نے دکھایا نا، ابھی دار الحدیث قاہرہ سے بھی دکھایا، وہ بھی حدیث صحیح ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اپنے امام کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا. ان کے اپنے گلی محلے میں یہ اگر کسی جگہ کھانا بیٹھنے بیٹھ جائے نا، کوئی ہوٹل کا شاگرد آ کے وہ کھانا ان کے سامنے سے اٹھا کے زمین پہ ایسے مارے کہ کھانا بکھر جائے، یہ خود کہیں گے کہ اس سے بدتمیز، یہ تو اعلان جنگ ہے. یعنی یہ اپنے مدرسے میں چلے جائیں، پتہ نہیں مدرسے سے کا تعلق ہے بھی کہ نہیں، مدرسے کا کوئی طالب علم یا کوئی خادم، کوئی چپراسی کھانا ان کے سامنے سے اٹھا کے زمین پہ مار دے کہ بھئی اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن، اور وہ بکھر جائے، تو یہ تو پتہ چاہیے اس سے زیادہ بدتمیزی کیا چیز ہے. او بھائی کب سے ہوا ہے گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو اپنا امام مانتے ہو، اس کا ایمان کے قائل ہو، اور شیعوں کو اس وجہ سے رافضی کہتے ہو کہ اس کو اچھا نہیں جانتے جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو پتہ چلا کہ آپ کا اپنا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب ان کا سوال کیا تھا؟ شیخ صاحب کوئی رد ہے تو بتاؤ. بھائی کوئی رد ہے تو بتاؤ اپنے امام کے اسلام کے، اپنے اسلام ثابت کرنے کے لیے بتاؤ. جی ضعیف تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکے. کیا جی ضعیف ہے؟ ٹائمر لگائیں، ٹائمر لگا دیا. ٹائمر. کیا ہوا بھائی؟ چلے بتاؤ جی ٹائمر کیسے بھائی، بتاؤ کیا چکر ہے؟ ٹائمر لگا دیا. ٹائمر صحیح طرح لگایا نا، اتنے سیکنڈ چل کے دوبارہ چلائیں. چلیں بھائی کوئی بات نہیں، چلیں دوبارہ لگا دیتے ہیں. بولنا شروع کر دو. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس پہ یہ اعتراض کیا ہے حسن اللہ یاری پہ کہ اس کے مذہب کی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک نہیں کئی کتب کے اندر لکھا ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن حسن اللہ یاری نے اس بات کو ٹچ ہی نہیں کیا اور اس کا جواب بالکل نہیں دیا. اور جو ہم نے کہا تھا کہ اس کی پیش کردہ روایت ضعیف ہے، اس نے وہ چونکہ میں نے وہ دیکھا تھا، تو اب میں تو نئے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس مسئلے پہ بات اس لیے کرنا چاہیے کہ اس نے کہا کہ اس مسئلے کا اس بات کا جواب دیں. تو وہ روایت ہم نے کہا یہ ضعیف ہے، لیکن اس نے اس کا بیان کیا کہ اس کے رجال جو ہیں وہ سب ثقات ہیں، اور ثقات اس نے اپنی طرف سے کسی کتاب سے وہ کسی البانی یا اسی طرح کے کسی سے اس نے حوالہ دے دیا ہے. حسن اللہ یاری جو ہم نے کہہ دیا وہ ہم نے تحقیق کر کے اس کو مسلم محقق اور جید بات کی ہے. ہم نے تیری طرف کبھی ڈھکوسلا نہیں بولا کہ تو نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک حدیث نہیں ہے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے متعلق. ہم نے کتنی مرتبہ کہا ہم بات کرنے کے لیے، دلیل سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تو بار بار بھاگ رہا ہے. پھر اب تو نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض اٹھائیں. ہم نے اعتراض اٹھایا. وہ اعتراض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے، اور خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن تو نے اس کا جواب نہیں دیا اور کھیکی میکی کر کے ادھر ادھر سے بھاگ گیا ہے. اگر ہمت ہے تو جواب دیتا نا، اب بھاگے کیوں ہے؟ اب پھر پیچھے بیٹھ کے دانت نکالتا. دانت نہیں نکالنے چاہیے، بات کا جواب دینا چاہیے. ایک اعتراض کیا ہے، اگر اب تو نے اعتراض کا جواب نہ دیا میں نیا اعتراض پھر اٹھا دوں گا. جواب دے مجھے.
چلیں جی پتہ چلا میرے محترم اب آتے ہیں میری باری. اب جو ہے میرے محترم ناظرین، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ کہتا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے حدیث ہے، حدیث تو صحیح ثابت ہوا. اس نے کہا کہ میں تحقیق کر کے آؤں گا، تحقیق کر کے بھی آیا. پتہ چلا تحقیق کے بعد بھی اپنے امام کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا. اب بھائی تیاری کے باوجود اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا. کہتا ہے بھائی کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو خلافت ملے گی، پھر عمر کو خلافت ملے گی، ٹھیک ہے نا، اس نے یہ کہا ہے. اور یہ حدیث تو ہم نے پڑھی تھی، پوری طرح پڑھی تھی نا. آپ نے پوری حدیث بھی نہیں پڑھی نا، ہم نے تو پوری حدیث پڑھی، ہم نے ٹائم اس میں لگا کے. حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا ٹائم ہے، اپنے ٹائم میں آپ پوری حدیث پڑھ کے سنا دیتے. وہ بھائی اس حدیث کو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے. تفسیر قمیہ جزء ثانیہ تفسیر سورہ تحریم ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کے ساتھ ہم بستر ہوئے تو ان کے پہ حفصہ نے ان پہ غضب کیا کہ بھئی یہ کیوں آپ نے کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ماریہ کو اپنے پہ حرام کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ان کے ساتھ میں ہم بستر نہیں ہو جاؤں گا. اور میں آپ کو ایک سر بتاتا ہوں، راز بتاتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت نہیں تھی، یہ پیشین گوئی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ کے کتاب میں لکھا نا کہ فرعون کو حکومت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ فرعون کو حکومت ملے گی، امریکہ ٹرمپ صدر بنے گا. یہ سب اللہ کو پتا ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرمپ کی جو حکومت ہے یہ شرعی ہے یا فرعون کی حکومت شرعی ہے. میں آپ کو ایک سر بتاتا ہوں. فَإِنْ أَنْتِ أَخْبَرْتَ بِهِ فَعَلَيْكِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر آپ کسی کو یہ سر بتائیں، راز بتائیں، تو تجھ پر اے حفصہ اللہ کی لعنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور سب ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت. فقالت نعم، حفصہ نے کہا وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. سر کیا ہے؟ سر بتائیں. فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم من بعده ابوکی. فرمایا کہ میرے یلی بولا نا، یلی الخلافہ، یلی نہیں، یلی لفظ ہے، یلی ہے لفظ. دیکھیں یلیل دیکھیں آگے کلمہ معرب باللام ہے. ہاں وہ الگ کلمہ ہے نا، یلی الخلافہ، یلی الخلافہ. میں نے یہی بولا، یلی ال نہیں، یلیل پڑھا جائے گا، قاعدہ چلتا ہے یہاں ادغام کا. اب بھائی میں نے وہی بولا ہے بھائی، یلیل بولا ہے نا. یلیل بولے، یلیل غلط ہے، یلیل غلط ہے، بیچ میں نہ بولے، یلیل غلط ہے بھائی، یلیل غلط ہے. یلیل خلافہ صحیح ہے. اگر صرف ایک لفظ بولیں گے تو یلی کہیں گے، اگر ایک لفظ کہیں گے تو یلی کہیں گے، یلی پہ وقف ہوگا. اگر دونوں لفظ اکٹھے پڑھیں گے تو یلیل خلافہ پڑھیں گے. یلیل لفظ غلط ہے. الف لام پہ کوئی وقف نہیں کرتا، الف لام پہ وقف کرنا غلط ہے. یہ اس کو نہیں آتا، الف لام پہ وقف کرنا سب کے نزدیک غلط ہے. الف لام پہ کوئی وقف نہیں کرتا. اچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ حفصہ نے عرض کیا کہ میں وعدہ کرتی ہوں بھائی کسی کو نہیں بتاؤں گی. راز کیا؟ فرمایا کہ ابو بکر میرے بعد اس کو خلافت ملے گی، اس کے بعد آپ کے ابو کو، آپ کے والد صاحب یعنی اب عمر صاحب کو خلافت ملے گی. نہیں کہ یہ خلافت شرعی ہے، نہیں کہ یہ میرے وصی ہیں، ان کو خلافت ملے، یہ خلافت سونپیں گے. یلی الخلافہ، خلافت سونپیں گے یہ، ٹھیک ہے نا. اور شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صاحب نے خلافت سونپا ہے، ان کے بعد عمر صاحب نے سونپا ہے. یہ پوری تاریخ پوری دنیا جانتی ہے. اب شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن کیا یہ شرعی تھا یا غصبی تھا، یہ الگ بات ہے. فقالت من اخبرک بہذا، حفصہ نے کہا کہ آپ کو پتہ کہاں سے چلا ہے، جیسے یہ نبی نہیں ہے نا، آپ کو پتہ کہاں سے چلا ہے. قال اللہ اخبرنی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خبر دیا. فاخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك، تو اسی دن حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا کہ اعلان کے وعدہ کر چکی تھی کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے. فوراً عائشہ کو اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مجھے بتایا کہ پہلے ابو بکر کو پھر میرے والد کو خلافت ملے گی. وَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ أَبَا بَكْرٍ، پھر عائشہ نے ابو بکر کو بتایا. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ عُمَرَ، پھر ابو بکر جو ہے عمر کو، جب ابو بکر کو جب پتہ چلا ہے کہ عائشہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ خلافت میں سنبھال لوں گا، تو وہ آیا ہے عمر کے پاس.
فقال له ان عائشہ اخبرتنی عن حفصة بشيء ولا اثق بقولها. ابو بکر نے عمر سے کہا کہ عائشہ نے مجھے ایک خبر سنائی ہے، حفصہ نے اس کو بتایا، لیکن مجھے عائشہ کے قول پہ کوئی یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. فاسأل انت حفصہ، تم جا کے اپنی بیٹی حفصہ سے معلوم کرو کہ کیا چکر، کیا بات کیا. فجاء عمر الى حفصہ، عمر جو ہے حفصہ کے پاس آیا. فقال لها ما هذا الذي اخبرت عنك عائشہ، تو کہا کہ آپ کو یہ آپ نے جو خبر عائشہ کو سنایا، عائشہ نے ابو بکر کو سنایا، یہ کیا کہانی ہے، مجھے بتاؤ. فانکرت ذلك، حفصہ نے کہا بالکل جھوٹ ہے بھائی، میں نے کچھ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے عائشہ کو کچھ نہیں سنایا. قالت ما قلت لها من ذلك شيئا، اس نے کہا کہ میں نے تو عائشہ کو کچھ نہیں سنایا. فقال لها عمر ان كان هذا حقا فاخبرينا حتى نتقدم فيه. عمر نے کہا کہ بھئی اگر بات صحیح ہے تو ہمیں بتا دو کہ اگر حکومت ابو بکر کو پھر مجھے ملے گی تو تاکہ ہم اقدام کریں، تاکہ ہم آگے قدم بڑھائیں. فقالت نعم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بات صحیح ہے، بالکل بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا. قال رسول اللہ ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. فاجتمع فلان و فلان و فلان، اس میں 3-4 آدمی اکٹھے ہو گئے، یہ سب اکٹھے ہو گئے علی ان یسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیں، اور زہر دیا انہوں نے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اسی زہر سے ہوئی. ٹھیک ہے نا، حدیث یہ ہے بھائی. اب یہ کہتے ہیں آپ کی شیعوں کی کتاب میں یہ نص موجود ہے، میں نے وہ نص میں نے پڑھی ہے، اگر غلط پڑھی ہے تو یہ بتا دیں کہ کہاں پہ غلط پڑھی ہے. بسم اللہ کرو، بتاؤ جی. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب ناظرین، سب سے پہلے تو یہ حسن اللہ یاری نے یہ جو پیچھے روایت بیان کی تھی، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور پھر حضرت عمر کو بلایا، اور پھر ایک باغ کے اندر نبی پاک علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے. تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر کھجور ماری اور نبی پاک علیہ السلام کی توہین ہوئی. تو یہ احناف کی کتب کے اندر جس طرح کہ امام ذہبی اور دیگر محدثین نے اس بات پہ مکمل طور پہ جرح فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بات کو سنا کر اگر ذہبی کب حنفی بنا تو سننا، بات کو سن، بات کو سن، بات کو سن. ذہبی کو کیوں حنفی کہہ رہا ہے؟ بات تو سن لے. اور ذہبی کو حنفی کیوں کہہ رہا ہے؟ ذہبی احناف کے کتب ذہبی، ٹائم تمہارا لگانا پڑے گا. بات کو سن. امام ذہبی ہم اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، یہ کوئی شیعہ امام نہیں ہے. یہ ٹائم خراب کرنے کے لیے درمیان میں آ جاتا ہے، اس کو خاموش رہنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو روایت صحابہ کرام کے خلاف ہو وہ اہل سنت کے ہاں معتبر نہیں ہوتی، اہل سنت کے ہاں مانی ہی نہیں جاتی. یہ وہاں موجود ہے، امام ذہبی کی کتب کے کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ اگر یہ اس روایت کو صحیح بھی مانتا ہے تو وہاں یہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا، گھر سے نکلے، حضور جہاں بھی جانا چاہتے ہیں پہلے حضرت ابو بکر کو بلاتے ہیں، پھر حضرت عمر کو بلاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ اتنی محبت، اتنی مودت، اتنا الفت، اتنا پیار ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور یہ ان کو کافر کہہ رہا ہے. معاذ اللہ کی کیا یہ حضور سے زیادہ جانتا ہے، اس کو زیادہ علم ہے؟ تو یہ چونکہ موضوع سے بات علیحدہ ہو رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے روایت بیان کی تھی قمی سے، جہاں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں. تو وہاں وہ روایت، اس روایت کے اندر اس نے جو لفظ بولا یلی الخلافہ کو یلی الخلافہ، یہ کہتا ہے کہ الف لام پر جو ہے وہ سکون نہیں ہوتا. تو جس طرح الحمد جب کلمہ ملایا جاتا ہے تو لام ساکن ہو جاتی ہے، اور تو اسی طرح یہاں یہ لام ساکن ہو رہا ہے. اگر آگے لفظ جو ہے الف لام، یہ الخلافہ، لفظ خلافت معرف باللام ہے، جب معرف باللام ہوتا ہے تو اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے. اور والیہ یلی، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو صرف صغیر ہی نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا نا. یہ ایسے یہاں بیٹھ جاتا ہے.
تو پھر اس سے جو وہاں اس بات کا بھی اس کے پاس جواب نہ آیا، اس نے پوری روایت پڑھی اور پڑھ کے خاموش ہو گیا. جواب ہوتا تو اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن بالکل اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے پاس اس بات کا جواب تھا ہی نہیں. اب جو اگلی بات ہے جو میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع میں اس کی طرف آتا ہوں. وہ موضوع کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نہیں ابھی اعتراض کا جواب دیں گے نا، ابھی سیکنڈ اعتراض کا جواب دے گا یہ شخص. پہلے میرے اعتراض کا جواب دے گا نا تو پھر بات ہوگی. پہلے میرے آپ کے اعتراض کا جواب ابھی دیا نا، آپ کا اعتراض کا بھی جواب دیا نا. آپ نے کہا تھا کہ وہ ابو بکر عمر کی خلافت تفسیر قرطبی میں موجود ہے، اس کا جواب دے دیا نا. نہیں دیا، نہیں، خاموش نا، خاموش. ابھی جو ہے قلندر صاحب بتاؤ کیا ہے اگلا اعتراض کیا ہے؟ خاموش. ہاں وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شیاطین ہوں گے نا، اس کا وہ والی روایت کا جواب. میرے وقت میں نہیں بولنا. حذیفہ بن یمان والی تھی دوسرا. ہاں حذیفہ بن یمان والی روایت ہے نا. خاموش. میرا 1 منٹ ضائع کر دیا. میرے ٹائم میں نہیں بولنا، میرے ٹائم میں نہیں بولنا. خاموش. 1 منٹ ضائع کیا میں زیادہ لوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ موضوع سے جس سے بار بار فرار ہو رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے حسن اللہ یاری نے، اور 2 مرتبہ 2 کلپوں کے اندر حسن اللہ یاری نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ کیا بولا؟ اس نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ ہاتھ نماز کے اندر باندھ کر نماز پڑھنی. اس نے کہا کوئی ایسی روایت نہیں ہے. یہ کتاب ہے جامع ترمذی شریف، یہ ترمذی شریف ہے. ترمذی شریف کا یہ جلد پہلے مناظرہ کے اعتراضات کے جواب پہ بات ہو رہی تھی نا. صفحہ نمبر، پہلے بات تو سن. خاموش. یہاں کیا لکھا ہے؟ ابو ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر نماز میں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا. اس کے متعلق پورا ایک باب باندھا ہے. یہاں کیا ہے؟ حدیث پاک لے کے آئے ہیں. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومنا فیاخذ شمالہ بیمینہ. نبی کریم علیہ السلام جس وقت نماز پڑھتے تھے تو اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرے ہاتھ کو پکڑ کے نماز پڑھتے تھے. ایک روایت یہاں موجود ہے، اور دوسری روایت جس کا اس نے بھی حوالہ دیا ہے، ٹائم ختم ہو اس گیا. روایت کے اندر ہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے. ٹائم پورا ہونے دے، میرے 1.5 منٹ انہوں نے کھایا ہے. یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے. اور بخاری شریف کے اندر یہ صفحہ نمبر ہے جناب 102. یہاں پورا ایک باب باندھا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا. الوضع، وضع کا لفظ ہوتا ہے رکھنا، اس کا معنی ہوتا ہے. تو یہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کے نماز پڑھنا. تو یہاں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کان ناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، تو نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا. یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. ابھی میرا ٹائم ہو گیا ہے چونکہ انہوں نے رولا ڈال لینا ہے. آئندہ ٹرن میں اس پر مزید حوالے دوں گا. میرے پاس 19 احادیث مبارکہ موجود ہے اس مسئلے پہ. حسن اللہ یاری اس کا جواب دے گا، بھاگے گا نہیں. بخاری والی حدیث جو پڑھی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. ان یؤمر، صحابہ ہمیں حکم ملتا تھا. وہ یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حکم ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ حکم دینے والا کون تھا نا. اجازت ہو تو میں کیا احادیث پوری کروں. وہ جو پچھلے مناظرے کا وہ رہ گیا تھا حضرت حذیفہ والا، وہ جواب وہ کہہ رہا تھا قلندر خان. میرے بھی کافی سارے رہتے ہیں نا، یہ ان کا جواب دیتا جائے، میں بھی ساتھ جواب دیتا جاؤں گا. اس نے تو وہ جواب نہیں دی، صرف روایت پڑھ کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے نا. جی ایسے تو بات نہیں چلے گی. اب جو زیادہ موضوع ہے وہ اس حدیث پاک پہ یا مجھ سے حوالے لے، اور اس کا جھوٹ میں فاش کروں گا جس نے کہا ہے کہ سنیوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. جو نماز والا آپ لے آئے تھے وہ آپ نے بیان کر دیا. وہ آپ کا حالانکہ وہ موضوع کے سے متعلق نہیں تھا، وہ بار بار آپریٹر بھی کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا چلیں حدیث انہوں نے شروع کی ہے تو میں خاموشی اختیار کی کہ چلے مفتی صاحب اپنا پیش کر لیں. کوئی بات نہیں، ایک حوالہ پیش کر دیا، آپ کی طرف سے صفائی آ گئی. تو اب مزید پھر نیکسٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نہیں ابھی یہ حضرت اللہ جاری یا تو کہے نا کہ میں نے غلط کہا تھا، یا پھر ہم سے حوالے لے اس مسئلے پہ. نہیں وہ ہم حوالے دیں گے. جی آپ دیں جی جواب، وہ اسی کا پھر دے دے جواب. دیکھیں ان کو شاید ان کو اردو صحیح زبان نہیں، اردو نہیں آتی. میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ رسول صحیح حدیث. دیکھیں جس طرح حدیث کوٹ کرنا کافی نہیں ہے.
حدیث کوٹ کریں اور اس کی صحت بھی ثابت کریں. یہ کہ ترمذی تو اس طرح تو نہیں کہ ترمذی کی سب احادیث صحیح ہیں. صحت بھی ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی, یا ہاتھ باندھ کے کسی کو حکم دیا کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرو. اس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابہ کا نہ دکھائیں کہ صحابہ کو حکم ملتا تھا کہ بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. حکم دینے والا کون تھا؟ ابو بکر تھا, عمر تھا, عثمان تھا, کوئی اور ان کا امیر تھا جو اس طرح حکم دیتا تھا. وہ تو اس بخاری کے حدیث میں مذکور نہیں ہے. بخاری کے علاوہ, مسلم کے علاوہ جو بھی جس کتاب کا یہ حوالہ دیں گے اس کا صحت بھی ثابت کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہماری بات ہوگی کہ بھائی یہ حدیث بھی کوٹ کرے گا. ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے, ان کے پاس حدیث ہے وہ ضعیف ہے, صحیح حدیث نہیں ہے. صحیح حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. اچھا, ان کے ابھی جو بات چلی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شیعوں کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ ابو بکر پہلا نمبر خلیفہ ہیں, عمر پہلے دوسرے نمبر خلیفہ ہیں. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. جو حدیث دکھائی گئی ہے وہ میں نے پوری حدیث پڑھی ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی, ایک راز کے طور پہ بتایا تھا کہ آئندہ یہ واقع ہوگا. جیسے شیعوں کا بھی عقیدہ یہی, واقع بھی یہی ہوا کہ پہلا نمبر خلیفہ خلافت کس کو سونپا, کس نے سونپا؟ ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان. معاویہ کو بھی حکومت ملی, یزید کو, ہم انکار نہیں کرتے کہ یزید کو حکومت ملی ہے, یزید کو بالکل خلافت ملی ہے. بات یہ ہے کیا یہ شرعی تھا یا نہیں تھا. اگر واقعاً یہ شرعی ہوتا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی, تو ایک راز کی حیثیت سے حفصہ کو نہیں بتاتے کہ تم نے اگر کسی کو بتایا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جا کے مسجد میں کہتا ہے, ممبر پہ کہتا ہے کہ بھئی ابو بکر ہیں, یہ میرے صحابی ہیں, یہ آپ پہ اس کی اطاعت واجب ہے, حکومت ان کو ملے گی, میری بات, اور پھر عمر کو ملے گی. اس طرح دکھاؤ نا, اس طرح تو نہیں ہے. وہ ایک پیشین, ایک راز کے طور پر ہے جو اس طرح واقع ہوگا. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, پہلے حفصہ نے قسم توڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیے تاکہ ان کو حکومت ملے. اچھا, جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوروں والی حدیث کہ اس میں بے حرمتی کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس میں واضح طور بے حرمتی کا اس نے جواب ہی نہیں دیا. کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کے گئے, پھر اس نے اپنے سے جھوٹ ملایا کہ نبی جب بھی جہاں جاتے تھے ان کو ساتھ لے کے جاتے. وہ تو اس حدیث میں نہیں ہے نا مفتی صاحب, آپ نے تو جھوٹ باندھا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جب بھی جاتے تھے وہ ساتھ لے کے. ایک حدیث میں ہے کہ بھئی جو باغ میں کھانا کھانے گئے تھے نا تو اس کو ساتھ لے کے گئے تھے, سسر صاحب کو, دوسرے سسر کو بھی لے کے گئے تھے, اور خادم کو بھی لے کے گئے تھے. اب آپ نے کہا کہ اس میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, وہ ہمیشہ ساتھ لے کے جاتے تھے. یہ دیکھو تمہارا جواب ادھر ہے. یہ صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم میں ملاحظہ کرے ترجمے کے ساتھ ہے, تاکہ آپ نہ کہو کہ ترجمہ میں نے نہیں دکھایا, ترجمے کے ساتھ ہے. اس میں یہ حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر بھی ان کے ساتھ تھے. اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے اور دریافت کیا, تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہو, ادھر کیوں بیٹھے ہو, وجہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہمارے حسام محبوس کیا, ہم بھوک نے ہمیں گھر نکلنے سے مجبور کیا, بھوک کی وجہ سے سڑک پہ بیٹھے دونوں حضرات, ٹھیک ہے نا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں کھانا وہ کھجور کھانے جا رہے ہیں, ان کو ساتھ لے کے گئے, تو بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کرم تھے, باہر سخا تھے, وہ تو اپنے دشمنوں پہ بھی وہ منت کرتے تھے. اگر ساتھ لے کے گئے تو کیا ہوا؟ بات یہ ساتھ لے کے گئے, احسان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ کھجور اٹھا کے ان کے چہرے پہ مارو, ہیں جی, احسان کا جواب یہی ہوتا ہے, اس کا جواب دے دو نا. یہ ساتھ لے کے گئے, یہ بڑی فضیلت ہے, ساتھ لے کے گئے, ساتھ لے کے گئے تھے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں نا, شکر گزار بھی ہوتا ہے. اچھا, پھر آتے ہیں بھائی اس روایت کی طرف, حذیفہ ابن الیمان والی روایت کی طرف. حذیفہ ابن الیمان والی روایت کون سی ہے بھائی؟ اس کا تو جواب دینا نہیں چاہتا. اب بتاؤ وہ اپنے آپریٹر صاحب, اگر کوئی اور مولوی صاحب منتظر ہیں تو ان کو جانے دیں. یہ شیخ صاحب اس کو تو وہ سب کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے آئے ہیں نا. حذیفہ ابن الیمان والی حدیث یہ ہے بھائی, جس نے کہا تھا کہ میں جس کا جواب دوں گا. یہ صحیح مسلم ہے جی, چاپ دار الفکر ہے. باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے, یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی, میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. شیخ صاحب, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے وہ گمراہی ہے نا. اور مانتے ہو نہیں مانتے, سوال کا جواب دینا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں وہ گمراہ ہے, وہ یا وہ راشد ہے, راشد ہے. وہ کیسا رشد ہے, کیسی ہدایت ہے بھائی. ولا یستنون بسنتی, میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. میرے بعد
ایسے امام آئیں گے جو میرے ہدایت پہ نہیں، میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. اس میں ایسے بھی ہوں گے جو جن کے روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی انسان کے روپ میں. لو جی جواب دے دو شیخ صاحب. مفتی صاحب تسی جواب دے دو. تحقیق کے بعد کیا تحقیق کی ہے تسی؟ سناؤ سانو. ایمر لگاؤ مجھے لگا اپنی دیا جگہ جی، پہ لگا لے دیا. آؤ، جواب دیتا ہوں. لگا یہ دیا سیٹ جی، بدلاؤ نا، اس کو بدلاؤ. بدلا دیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اللہ یاری نے یہاں پھر ایک جھوٹ بولا. میں اس کی روایت کا بھی جواب دوں گا. ایک اس نے یہ جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ساتھ لے کر چلتے تھے. اس کا جواب سنیں. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب دوں گا. خاموش. شیعہ کتاب سے، یعنی شیعہ خاموش. کتاب سے جواب دینا. شیعہ کتاب سے، خاموش. شیعہ کتاب سے، خاموش. شیعہ کتاب خاموش. سے. خاموش. خاموش. یہ صحیح بخاری ہے. اور بخاری کو صحیح مانتے نہیں. بخاری ہے. صحیح. بخاری نو نہیں مندے اسی. بخاری نو نہیں مندے اسی. نہیں منتے. مولا علی سے ہے. مولا علی سے روایت ہے. بخاری نو نہیں مولا مندے. علی سے خدا کی اللہ بخاری نو تعالیٰ نہیں نے مندے. فرمایا ہے. بخاری نو فرمان چڈو. مولا علی ہے. فرمان مولا علی کا منکر کافر اسی ہے. بخاری نو نہیں مندے. مولا علی کا فرمان نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو مولا علی کا فرمان بخاری ہے. کا امام علی علیہ السلام سے کیا تعلق؟ مولا بخاری علی امام علی علیہ السلام کا قول شیعہ کتاب سے دکھاؤ. ٹائم ضائع کر رہا ہے. ٹائم ضائع کر رہا ہے. ٹائم ضائع کر رہا ہے. تجھے حق نہیں پہنچتا تو کہ تو میرے وقت کے اندر بولے. یاری تجھے حق نہیں پہنچتا تو میرے وقت کے اندر بولے. یہاں کیا لکھا ہے؟ ہاں چلو کیا لکھا ہے؟ زیادہ مولا جو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپک پہ فرماتے رہیں، ہیں. موضوع پہ رہیں اور ایک مولا دوسرے کو سنے مخاطب نا، نہ کریں. سنے نا. یہ سارے خاموش ہو جائے نا. میری خاموش. خاموش. مولا علی فرماتے ہیں حسبت انی کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذهبت انا ابو بکر و عمر دخلت انا ابو بکر و عمر خرجت انا ابو بکر و عمر. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اکثر نبی کریم علیہ السلام سے یہی سنتا تھا. حضور اکثر یہی فرماتے تھے. میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے. میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوئے اور عمر داخل ہوئے. میں آیا ابو بکر آئے اور حضرت عمر آئے. اور یہاں پر جو حسن اللہ یاری نے جو روایت بیان کی ہے حضرت حذیفہ والی. خاموش. اوے خاموش. 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 میں وہ نہ خاموش. حضرت حذیفہ بن یمان والی روایت کا جواب لے لیں. منیر نقشبندی صاحب پھر آئندہ والی روایت کا جواب لیں. مہمان ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان والی روایت کا جواب لیں. چلو کسی اگلی نشست میں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. ابھی جواب تو لے لینا. حضرت حذیفہ بن یمان والی روایت کا جواب لے لیں بس. مجھے مذاق نہیں ہے، یہ حق کا ڈنکا ہے. جواب تو لے لیں روایت کا. بخاری لے کے بخاری تمہاری چیخیں نکالتی ہے، اس وجہ سے لے کے آتا ہوں. تمہاری چیخیں نکالتی ہے نا، اس وجہ سے. روایت کا جواب لو. بھاگو نہیں. روایت کا جواب لو. روایت کا جواب لو. مجھے سامنے لاؤ. سکرین پر لائیں مجھے. خاموش. خاموش. اس نے جو حضرت حذیفہ بن یمان والی روایت یہ جو لے کے آیا ہے یہ روایت ضعیف ہے اور یہ روایت منکر ہے. کیوں کہ امام ابن حجر نے اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے حجاج بن ارطا. یہ مدلس ہے اور کثیر الخطا ہے اور کثیر الخطا کی وجہ سے اس کی روایت نہیں مانی جاتی. اور امام نووی نے لکھا ہے کہ اس کی روایات جو ہیں یہ روایات ضعیف ہیں. اس کی روایت یہ ضعیف روایت ہے. امام نووی لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم کے اندر اس کی روایت ضعیف ہے. اور راوی کا کیا نام ہے؟ حجاج بن ارطا جو ہے یہ مدلس ہے، کثیر الخطا ہے. اس کی بات قابل حجت نہیں ہے. حذیفہ ابن یمان والی حدیث کی بات کرنا ہے؟ جی جی. کیا نام ہے راوی کا؟ راوی کا نام ہے حجاج بن ارطا. یہ دکھاؤ بھائی اس میں کہاں ہے حجاج بن ارطا؟ امام نووی نے یہ دکھاؤ بھائی حجاج بن ارطا اس میں کون ہے بھائی؟ حجاج نہیں ہے نا. حدثنا محمد بن سالم بن عسكر التميمي حدثنا يحيى بن حسان وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى وابن حسان حدثنا معاوية يعني ابن السلام حدثنا زيد بن السلام عن ابي السلام قال حذيفة. اسمه حجاج هيني. حجاج هيني. حجاج نہیں ہے تو جو
حجاج ہے نہیں، اور پھر مسلم کے حدیث کو کہہ رہا ہے ضعیف ہے. اللہ دیکھو جو مسلم نام رکھا ہے صحیح مسلم، اور کہہ رہا ہے ضعیف ہے. یہ موجود ہے. چلے اس طرح کریں، جو پتہ نہیں ہے، ہاں پتہ نہیں ہے، چیخیں نکلتی ہیں. 5 منٹ میرے سامنے نہیں ٹک سکتے تم. ارے مولوی صاحب دیکھو میں یہ مسلم ہے جی، یہ مسلم ہے. دیکھو میں حدیث آپ کو دکھا دیتا، اس میں حجاج دکھاؤ، حجاج کہاں ہے اس میں؟ اب مسلم، اب یار تو مسلم دکھا، یہ دکھاؤ یہ بھائی، یہ مسلم ہے، یہ مسلم کیا جی. میں اس کو فل اسکرین کر دیتا ہوں. یہ دکھاؤ جی کہاں اس میں حجاج. حجاج کون ہے اس میں؟ دیکھو محمد بن سہل بن عسکر، یحییٰ بن حسان، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، اخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا معاويه يعني بن سلام، حدثنا زيد بن سلام عن ابي السلام قال حذيفه بن اليمان. حجاج کہاں ہے اس میں؟ مفتی، میں نے کہا یہ سفارش میں مفتی بنا. اس کو جو بھی ذلیل آدمی اس کو ٹیکس بھیجتا نہیں، پڑھ ادھر اسکرین اٹھا کے پڑھ لیتا ہے. یہ اس کو ٹیکس جس نے بھیجا ہے تجھے ذلیل کیا اس نے؟ موجود ہے جو اس نے تجھے ٹیکس بھیجا ہے کہ یہ جواب دے دو. میرے پاس ہے. کہاں ایسا حجاج دکھاؤ تو اس میں حجاج ضعیف ہے. سن تو صحیح نا، جو میرے پاس ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. اور بڑی بات یہ کہ امام نووی میں مسلم کے سب کاپیز ہے کیا امام نووی شارح صحیح مسلم وہ کسی اور، وہ کوئی اور حدیث ہوگی نا. یہ اس میں حجاج کہاں دکھاؤ بھائی، حجاج دکھاؤ. مسلم نے چلو ٹھیک ہے، مسلم نے شرح صحیح مسلم اگلے مناظرے کی تیاری کریں. اگلے مناظر مہمان ہے پیچھے، بہت مہمان ہے، پلیز آپ نا ان کو جانے دیں بھائی. مفتی اس کو چھوڑ دیں، جانے دیں بھائی، بہت مہمان ہے یار. کہتا ہے حجاج حجاج غلام مصطفیٰ رضوی صاحب آئے. اور اس نے جو حدیث نقل کیا نا وہ ترمذی والی حدیث، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں بہت سارے، ایک سے زیادہ جو ہے ضعیف راوی موجود ہیں جو ترمذی والی حدیث سے نقل کیا. اس میں عبیسہ ابن حلب ہے، وہ احمد ابن شعیب نسائی کے نزدیک ضعیف ہے، اور علی ابن المدینی کے نزدیک یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور بھی اس میں مشکلات موجود ہیں. اس خود ترمذی نے اس کو نقل کر کے اس کو صحیح نہیں بولا، اس نے بولا یہ حدیث حسن ہے، حالانکہ اس میں مجاہیل بھی موجود ہیں اور بھی ضعاف موجود ہیں. چلیں جی.